بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج ابن عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، فرمایا کہ تجھ میں دو ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، ایک الحلم، نمبر دو والانا۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے لیے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنی نعمتوں سے نوازا، اپنی رحمتوں سے نوازا، اور کروڑوں درود اور سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک دین کا پہنچایا، جن کے وسیلے سے اور ہمیں مسلمان بنایا۔ میرے بھائی دوستو، اخلاق المومن، مومنین کی صفات کے حوالے سے ہمارا دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ جس صفت کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے الانات، کوئی بھی کام سوچ سمجھ کر کرنا، غور اور فکر کے ساتھ کرنا، حکمت کے ساتھ کرنا۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ ایک دفعہ وفد بنی عبد القیس کا، جو آج کل کا علاقہ ہے الحصہ، حفوف، بحرین، دمام کے پاس، اس علاقے کے لوگ تھے۔ وہ لوگ بحرین، اصل میں علماء کہتے ہیں بحرین کا جو علاقہ ہے یہی آج کل کا علاقہ تھا۔ یہاں سے یہ قبیلہ مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو ان میں سے اکثریت، بہت سارے لوگوں نے، تقریباً سارے لوگ اسی لباس میں، اسی حالت میں جس حالت میں مدینہ مسجد نبی کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے لگے۔ ان میں سے ایک فرد تھے اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام تھا۔ وہ ٹھہرے رہے، انہوں نے اپنے کپڑوں کا ایک جوڑا نکالا جو انہوں نے خصوصی طور پر ملاقات کے لیے رکھا تھا۔ آپ نہائے، دھوئے، اچھے سے کپڑے پہنے، پھر اس کے بعد خوشبو لگائی، اور اس کے بعد پروقار طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے جو باقی لوگوں سے ہٹ کر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رویہ بڑا پسند آیا، اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ تجھ میں دو صفات ایسی ہیں اے اشج کہ جو اللہ کو بڑی پسند ہے، ایک ہے الحلم، بردباری، اور ایک ہے الانات، یعنی سوچ سمجھ کر کوئی کام کرنا۔ میرے بھائی دوستو، سوچ سمجھ کر کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی بڑا پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ والعجل من الشیطان۔ کوئی بھی کام پلاننگ کے ساتھ کرنا، سوچ سمجھ کر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کے اوپر رحمت ہے، اور اسی طرح کوئی بھی کام جلد بازی میں کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، جلد بازی ہی انسان کے لیے کیا ہے، شر کا دروازہ کھولتی ہے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں جلد بازی سے کرتے ہیں، وہ کام جو ہے کیا ہوتا ہے، غلط نتائج پر جو ہے کیا ہوتا ہے، منتج ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں بردباری سے کام کرنا، سوچ سمجھ کر کام کرنا، آرام سے غور و فکر سے کام کرنا، یہ صرف اور صرف بھلائی کا دروازہ ہی کھولتی ہے۔ ہر کام میں سوچ سمجھ کر کام کرنا یہ بھلائی کا دروازہ کھولتی ہے، سوائے آخرت کے کاموں کے۔ یعنی اس حدیث کا کیا مطلب ہے، جو بھی دنیا کا معاملہ ہے، ہر کام چھوٹے سے چھوٹا آپ کام کریں، اسے سوچ سمجھ کے کریں۔ ہاں، اگر نیکی کا کام ہے تو اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر سوچتے نہیں ہے، اور نیکی کا کام کرنا ہے۔ مثلا آپ کے دل میں آیا کہ مجھے نوافل پڑھنے چاہیے، تو فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کے دل میں آیا مجھے صدقہ کرنا چاہیے، فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس پر جتنا سوچ بچار کریں گے شیطان اتنا سست کرے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے آپ کاروبار کرتے ہیں، چاہے آپ شادی کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی دوسرا معاملہ کر رہے ہیں، ٹھیک طریقے سے خوب غور فکر کر کے سوچ سمجھ کے کام کرنا، اور آپ سے فرمایا یہ انسان کے لیے بھلائی لے کے آتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحمل مزاجی، سوچ سمجھ کر کام کرنا، یہ ایک صفت ہے جو نبوت کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔
خصال من خصلۃ من خصال النبوہ، کہ آپ سے فرمائے یہ ٹھیک سوچ سمجھ کر کام کرنا نبوت کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو جسے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا کی ہے، دراصل اسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا خیر کثیر عطا کیا ہے، بہترین بھلائی اسے عطا کی ہے، سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ میرے بھائی دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار انسان کی جلد بازی کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے مقصود یہ ہے کہ جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے۔ خلق الانسان من عجل، اور بار بار کفار مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بار بار یہ عرض کرتا ہے فلا تستعجلون فلا تستعجلون فلا تستعجلون، جلدی مت کرو، جلدی مت کرو۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، جلد بازی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جب وہ 7 سال جیل میں رہے، پھر اس کے بعد جب ان کے پاس بادشاہ کا ایک پیغام بھیجنے والا آیا، آپ کے پاس پیغام لے کر آیا کہ آپ کو بلانے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں بردباری کا مظاہرہ کیا، سوچ سمجھ کا مظاہرہ کیا، اور واپس اسے بادشاہ کے پیش بھیجا، جلد بازی نہیں کی۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف پر رحم فرمائے، ہمارے بھائی یوسف پر رحم فرمائے، اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا اور بادشاہ کا قاصد میرے پاس آتا تو اتنی طویل قید سہنے کے بعد میں فوراً اس کا پیغام قبول کر لیتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پہ اللہ رحم فرمائے، انہوں نے جلد بازی نہیں کی اور بادشاہ کی طرف اس قاصد کو واپس بھیجا اور اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو ختم کیا۔ میرے بھائی دوستو، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جلد بازی کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور ہمیشہ کوئی بھی کام بردباری سے، تحمل سے، سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہم سب نے سنا ہے، جب بعد میں 3 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلد بازی کی، سوال پوچھ لیا، تو اس کے بعد ان کے راہ جدا ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے کہ اگر کاش وہ جلد بازی نہ کرتے تو ہمیں اور بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے اور چیزیں معلوم ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلد بازی کی، سوالات کر لیے، تو اللہ کی عجائبات چیزوں میں سے کیا ہوا، وہاں رک گئی اور اس سے آگے نہ چل سکے وہ سلسلہ۔ تو میرے بھائی دوستو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہم نے دنیاوی معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اس میں ہم نے بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی دوستو، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں جلد بازی کرنا اور زیادہ خطرناک ہے۔ عام حالات میں جلد بازی کرنا یہ نقصان دہ ہے، گناہ ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں جلد بازی کرنا اور زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں سب سے پہلا مقام ہے نماز کا۔ اگر نماز میں ہم جلد بازی کرتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، میرے بھائی دوستو، یہ بہت ہی غلط طرز عمل ہے، غلط رویہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ سے فرمایا، جلدی نماز پڑھنے والا، جلد بازی سے نماز پڑھنے والا، شیطان اس میں سے کچھ حصہ اس سے لے لیتا ہے، زیادہ حصہ۔ اس لیے نماز کو انتہائی تحمل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ دوسرا موقع جہاں جلد بازی انسان کو نقصان دیتی ہے، وہ ہے دعا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں قبول کرتا ہے جب تک انسان جلدی نہ کرے، جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، دعا میں جلدی کیا ہے؟ آپ سے فرمایا کہ ایک انسان دعا مانگتا ہے اور اس کی دعا کچھ وقت تک قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دعا مستقل مزاجی مانگتی ہے، مسلسل دعا مانگنی ہے، ایک چیز بار بار اللہ سے مانگنی ہے۔ ایک انسان جلد بازی کا مظاہرہ کر کے دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی طرف سے جو بھلائی آنے والی ہوتی ہے اس سے وہ روٹ جاتا ہے، تو وہ روٹ جاتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے مستقل مزاجی سے دعا مانگنی چاہیے۔ تیسرا موقع کہ جو انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے، وہ ہے کسی کے بارے میں کچھ بھی سن کر بغیر تحقیق کے فوراً اس پر کیا کر دینا، اس پر یقین کر لینا۔ میری طرف کوئی بات آئی اور میں نے بغیر تحقیق کے اس پر یقین کر لیا، میرے بھائی دوستو، یہ بڑی جلد بازی کا معاملہ ہے اور معاملات خطرناک حد تک لے جاتا ہے۔ گھریلو معاملات جو آج کل ہم سب کے سامنے ہے، ڈھکا چھپا نہیں ہے، جو ہر گھروں میں جو ہے، ساس اور بہو کی، نندوں کی، باپ کی بیٹے کے ساتھ، بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں، اس میں زیادہ تر 99% جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک کی بات سن کر فوراً اس پر یقین کر لیتے ہیں، بجائے اس کے تحقیق کرنے کے۔
بیوی نے کچھ کہا ماں کے خلاف، انسان فوراً ماں کی اس بات پہ یقین کر لیتا ہے۔ ماں نے بیوی کے خلاف کچھ کہا، فوراً انسان اس پر یقین کر لیتا ہے، بغیر اس کو تحقیق کیے فوراً اس پر رد عمل دیتا ہے، جس کی وجہ سے معاملات آج کل گھروں میں آگ لگی ہوئی۔ اسی طرح کسی نے میرے بھائی کے حوالے سے مجھے کچھ کہا کہ تمہارا بھائی تو یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، فوراً اس پر ہم یقین کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، خود اس سے وضاحت چاہیں۔ یہ چیزیں کیا ہے، انسان کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہی ہیں، اور ہمارا جو گھریلو سسٹم ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، سسک رہا ہے، بکھر رہا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم جلد بازی سے فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے اس کو بہت زیادہ غور سے ہم نے کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز جو آخری ہے، جو جلد بازی انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے، وہ ہے طلاق کا معاملہ۔ ہم طلاق بہت جلد بازی میں، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، فوراً جو ہے نا کتنی جو ہے نا اکٹھی طلاقیں دے دیں۔ میرے بھائی دوستو، ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے غصے میں اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اچھا غصے میں تم ایک کام کر لیتے ہو اور پھر آ کے میرے پاس آتے ہو کہ میں تمہارے لیے جلد بازی میں کام کر لیتے ہو، پھر ہمارے پاس دوڑے ہوئے آتے ہو کہ ہم تمہارے لیے اس کے لیے جو ہے نا کیا کریں، مسئلے کا حل نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں حکم دیا ہے تو اس کو جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، ٹھیک طریقے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، انسانی معاشرہ ہے، انسان ہے، دو افراد ہے، آپس میں اگر نہیں بن سکی کسی بھی طور پر میاں بیوی کے درمیان، اللہ نے جو اصول بیان کیے، فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں۔ عربی میں عزم کس کو کہا جاتا ہے؟ عزم کہا جاتا ہے مکمل سوچ بچار کرنے کے بعد ایک فیصلہ کرنا۔ یعنی طلاق کا عمل ایسا نہیں کہ جلد بازی میں تھوڑی سی لڑائی ہو، طلاق 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 کے الفاظ ہم نے کہہ دیے، بلکہ اللہ فرمائے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، جب وہ عزم کر لیں۔ عزم عربی میں کہا جاتا ہے اس کام کو جس پر مکمل تحقیق ہو، مکمل سوچ اور بچار ہو، اور اس کے بعد، یعنی مکمل سوچ بچار تحقیق کے بعد تم نے طلاق کا فیصلہ کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ میرے بھائی دوستو، یہی جلد بازی ہے طلاق کے موقع پر، جو لوگوں کو جو ہے نا کیا کیا، گھروں کو تباہ کر دیا، اور نعوذ باللہ انتہائی برا عمل، حلالی کی طرف پھر لوگ جاتے ہیں، جو انتہائی کریہ عمل ہے، انتہائی ناجائز اور حرام عمل ہے، اس کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں جلد بازی میں طلاق دی ہوتی ہے۔ یہ جو حلالے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، حلالے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کرتے اور جلد بازی میں طلاق دے دیتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اس چیزوں کو غور کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی آخری بات، تھوڑی ہمارا درس طویل ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ آخری بات کہ جلد بازی سے کیسے بچا جائے، تو اس کے لیے ہمیں چند کام کرنے ہیں، تو انشاءاللہ ہم جلد بازی سے فیصلے کرنے سے بچ جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، ہمیں غصے میں فیصلہ نہیں کرنا ہے، غصے میں کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے۔ کسی بھی بات پر بہت شدید غصہ آیا ہوا ہے، اس دوران ہم نے فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ آپ نے اپنے ساتھ کام کرنا ہے کہ غصے میں آپ نے کسی بھی قسم کا کام نہیں کرنا ہے، کسی بھی قسم کی بات نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ اس چیز پر کنٹرول کریں گے تو تقریباً آدھے سے زیادہ مسائل ہم حل کر لیں گے۔ دوسری بات، کوئی بھی بات سن کر فوری رد عمل نہیں دینا ہے، فوری رد عمل۔ بیوی نے کچھ کہا، فوری اس پر رد عمل نہیں دینا ہے۔ ماں نے کچھ کہا، فوری اس پر رد عمل نہیں دینا۔ بہنوں نے کچھ کہا، بھائیوں نے کچھ کہا، چچا کے بیٹوں نے کچھ کہا، ماموں کے بیٹوں نے کچھ کہا، فوری رد عمل نہیں دینا، فوری رد عمل نہیں دینا۔ اس کو تھوڑا وقت کے لیے مؤخر کرنا ہے، اس کے بعد اس پر کیا کرنا ہے، رد عمل دینا ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ دوسری عادت اگر ہم اپنا لی، تقریباً ہم مزید تقریباً اپنے آدھے سے تقریباً 10 سے 20% مسائل اور زیادہ اس پر جو ہے نا حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز میرے بھائی دوستو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اصحاب رائے، جو اس فیلڈ کے، اس شعبے کے ماہر ہیں، ان سے ہم نے مشورہ کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو جن لوگوں نے کاروبار کیا ہے، پھر جو مخصوص کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس فیلڈ کے لوگوں سے ہم نے رابطہ کرنا ہے، اس فیلڈ کے لوگوں سے ہم نے رابطہ کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے۔ مشورہ کرنا سنت عمل ہے۔ اور سب سے آخری چیز، چوتھی چیز، وہ ہے ہم نے استخارہ کرنا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا کرنی ہے، مدد مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا کرنا ہے، استخارے کی دعا کرنی ہے، استخارہ کرنا ہے، نماز استخارہ پڑھنی ہے، طریقہ ہے، دعا ہے پوری، تو اس کو ہم نے سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔